گھر پہنچ کر انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ خبر ایسی نہ تھی کہ خاندان بھر میں نہ پھیلتی۔ شام میں سب بہنیں وہیں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ پشیمانی کا تاثر ہر ایک کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ آپی حفصہ قالین پر دیوار کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے بچے پریشان ہو رہے تھے۔ یہ ہم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے اپنا سر ہتھیلیوں پر گرا لیا تھا۔ ایمان سامنے ہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں مکمل تر تھیں۔ نفیسہ کی وفات پر سب سے برا رویہ اس کا تھا۔ سب سے زیادہ سختی بھی اسی نے دکھائی تھی۔ غم اور غصے سے روتے چیختے ہوئے جنت کو امی کے قریب بھی نہیں آنے دیا تھا۔ انہوں نے ماں کو کھو دیا تھا۔ وہ غم اس وقت دل چیر رہا تھا۔ وہ محرومی اس وقت بہت بھاری تھی۔ بھری دنیا میں بالکل تنہا لاوارث ہو جانے کا تصور ان کے حواس مفلوج کر گیا تھا۔ وہ سب بہنیں نرم خو احساس کرنے والی اپنی ہی سگی بہن کے لیے پتھر اور بے حس ہو گئی تھیں۔ وہ بھی جنت کو ہر تکلیف کا ذمہ دار ٹھہرانے لگی تھیں۔ ہر مصیبت اور پریشانی کو اس کے وجود سے جوڑنے لگی تھیں۔ وہ بے گناہ تھی، جنت بے گناہ تھی۔ حفصہ روتے ہوئے دوہرا رہی تھی۔ ہانیہ نے بہت دکھ اور بے بسی سے انہیں دیکھا۔ کسے علم تھا بے گناہی یوں ثابت ہوگی اور جنت کمال پر سے ہر الزام ہٹ جائے گا۔ آپی، ہم بھی تو جن حالات سے گزرے ہیں وہ ماریا کے لب ہلے۔ کوئی حجت دلیل کچھ تو ہو جس سے وہ خود کو بری کر سکیں، مگر الفاظ گم ہو گئے۔ جو ظلم جنت کمال کے ساتھ ہوا تھا وہ کسی طور جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنی سگی بہن کو لاوارث کر دینا کسی طور بھی مسئلے کا حل نہیں تھا۔ کسی اور سے پہلے ہم جنت کے مجرم ہیں۔ ہم اسے اپنی ہر تکلیف اور مصیبت کا ذمہ دار سمجھتے رہے۔ ان لوگوں کے درمیان ہنسی خوشی رہتے رہے جن کی وجہ سے ہمارا یہ گھر جہنم بنا، تباہ ہوا، جن کی وجہ سے امی نفسیاتی مریضہ بن گئی۔ ایمان نے آہستہ سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ تم سب چھوٹی تھی، میں تو چھوٹی نہیں تھی۔ آنکھوں میں حزن لیے روتے تڑپتے ماضی کے وہ تمام مناظر آنکھوں میں لیتے بہت دکھ سے لب بھیج کر بولی، مجھے تائی امی کی، بڑی چچی کی، دادی کی، پھپھو کی سب کی باتیں، سب کے طنز، سب کی نفرتیں یاد ہیں۔ وہ سب امی کو باتیں سنانے، ان کی بے بسی کا مذاق اڑانے آتی تھیں۔ نفیسہ اور کمال کی بیٹیاں اپنی زندگی میں ایک خلا سا لیے بالکل خاموش کھڑی تھیں۔ وہ بہت کرب سے اپنی بڑی بہن کو دیکھ رہی تھیں۔ امی چپ چاپ سنتی تھیں اور چھپ چھپ کر روتی تھیں۔ بابا کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا ہوتا تھا ایمان؟ اب کے اس سے مخاطب کیا۔ یاد نہیں ہم کیسے ان سے ڈرتے تھے اور ان کے گھر آتے ہی کمرے میں چھپ جاتے تھے۔ بات تک کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ذرا ذرا سی غلطی پر مار پڑ جاتی تھی۔ دادی پورے گھر کا ماحول جہنم بنا کر رکھتی تھی۔ ہر وقت ان پر طنز کرتی تھی۔ بیٹیوں کی لائن لگا رکھی ہے، ابو کو دوسری شادی کا مشورہ کتنی بار دیا گیا۔ کمرے میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہ دم سادے اسی وقت کے دائرے میں اسی تلخ زندگی کو ایک بار پھر جیتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ ہر بار ہم میں سے کسی نہ کسی کی پیدائش پر لوگ افسوس کرنے آتے تھے۔ اماں کتنے دنوں تک لاپرواہ رہتی تھیں، بچی کو اٹھا کر دیکھتی تک نہیں تھی۔ سب کہتے تھے ہماری ماں بد نصیب ہے، منحوس ہے، بیٹیوں کو دنیا میں لا رہی ہے۔ وہ رو رہی تھی مگر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتا تھا، امی بھی نہیں۔ ہر وقت کے ٹینشن میں کہاں یاد رہتا تھا خوش ہونا چاہیے، جب زندگی ان کے لیے عذاب ہی ہماری وجہ سے تھی۔ سسک پڑی، آنکھیں رگڑ ڈالی۔ بابا کی پہلے ایک دکان تھی، پھر دوسری آ گئی، پھر انہوں نے اسٹور کھول لیا تھا، انہوں نے پلاٹ خرید لیا تھا، گھر کے حالات کچھ اچھے ہو رہے تھے۔ کسی نے نہیں کہا یہ بیٹیاں نصیب لائی ہیں، رزق لائی ہیں، بابرکت ہیں اس گھر کے لیے، کسی نے نہیں سمجھا۔ سب نے ہمیں ایک عذاب، ایک بوجھ، ایک کر بنا دیا۔ اور پھر ہم سب نے مل کر یہی سب کچھ جنت کے ساتھ کیا۔ ہم بھول گئے ہماری مجرم تو جنت کبھی تھی ہی نہیں۔ جو مجرم تھے ان کے ساتھ مل کر ہم نے جنت کو اکیلا کر دیا۔ ایمان نے کچھ اذیت سے آنکھیں میچ لی تھی۔
مجھے امی کا رویہ کبھی بھی نارمل نہیں لگا۔ پہلے وہ ہم سے الجھتی رہیں، پھر حسنین پیدا ہوا تو ٹھیک ہو گئیں، اور جب حسنین نہیں رہا تو اپنی نفرتوں کا رخ جنت کی طرف کر لیا، اور ہم 6 بہنوں نے ایسا ہونے دیا۔ ہم نے کبھی بھی امی اور جنت کے درمیان فاصلہ کم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے کبھی امی کو نہیں سمجھایا۔ ہم نے کبھی نانا سے نہیں کہا وہ جنت کو واپس لے آئیں۔ انہوں نے آنکھیں صاف کی۔ ہم اسے خود سے دور کرتے رہے۔ اپنے سسرال میں وہ لاوارثوں کی طرح رہی۔ تایا کی پوری فیملی نے اسے جس طرح سے ذہنی ٹارچر کیا، کیا ہم اس بات سے واقف نہیں تھے؟ کیا ہم میں سے کوئی اس کی مدد کو گیا؟ کیا ہم میں سے کسی نے اس کے لیے سٹینڈ لینے کی کوشش کی؟ وہ کتنی بار یہاں آئی امی سے ملنے، امی نہیں ملی۔ ہم تو مل سکتے تھے، بات کر سکتے تھے، سہارا دے سکتے تھے۔ کیا ہم نے دیا؟ ایسی بے حسی پر، خود غرضی پر وہ خود کو جتنا ملامت کرتی کم تھا۔ ہانیہ نے کچھ شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس کی شادی ہو گئی، ہم نے ایک بار بھی پلٹ کر خبر نہیں لی۔ اس نے گھر چھوڑ دیا تب بھی نہیں۔ کوئی اتنا پتھر دل بھی ہوتا ایمان؟ یہ ہمیں کیا ہو گیا تھا؟ وقت اور حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ جنت کمال کو اپنی بہن سمجھنا ہی انہیں کسی گناہ سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس کا مشکوک کردار سب کی زبانوں پر رہتا تھا۔ اس کی ذات کے قصے بڑھا چڑھا کر سنائے جاتے تھے۔ اس نے جانے کن حالات میں گھر چھوڑا، مگر یہی پھیلا دیا گیا وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اسے تو خبر بھی نہ ہوگی کتنے افسانے تھے جو اس پر گھڑ دیے گئے تھے، کتنے الزام تھے جو اس پر دھر دیے گئے تھے، اور اس کی اپنی سگی بہنوں نے سر جھکا لیا تھا۔ ہم نے بھی وہی کیا جو امی کرتی رہیں، جو ابا کرتے رہے، جو پورے خاندان نے کیا۔ ہم نے بھی نانا کی تربیت پر سوال اٹھا دیا۔ ہم نے بھی سچ مان لیا۔ ایمان اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ یہ غم کہ انہوں نے جنت کو آخری وقت میں اپنی ماں سے بھی ملنے نہیں دیا تھا، یہ غم، یہ دکھ اب دل کو چیر رہا تھا۔ زخم گہرے تھے جو انہوں نے اسے دیے، مسخ کر کے اپنی بہن کو بہت بری طرح سے توڑا تھا انہوں نے، دھتکار کر علیحدہ کیا تھا، بہت نفرت سے تعلق ختم ہوا تھا۔ بھلے سے اس کی شادی زمان سے ہو یا کامران سے، کسی کو کوئی فرق تک نہیں پڑا تھا۔ وہ چچا کے گھر کس حال میں تھی کسی کو ذرا احساس نہیں ہوا تھا۔ جس سے شادی کر رہے تھے وہ 17 برس بڑا تھا اس سے، انہیں کچھ بھی نہ ہوا۔ اپنی عدت کے دنوں میں ٹیرس کے ویران کمرے میں جانے کیسے اس نے وقت گزارا ہوگا۔ وہ سب تو اکٹھی تھیں، ایک دوسرے کو سنبھالنے اور سہارا دینے کے لیے بھی۔ اس مشکل گھڑی میں طلاق کی اذیت اور ماں کی جدائی کا غم سہتے ہوئے اس نے کیسے سنبھالا تھا خود کو۔ سب کو غلطی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ جنت کمال مجرم اور گنہگار ہوتی تب بھی اسے اکیلا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی زندگی کا فیصلہ دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس رات انہوں نے نم آنکھوں سے باری باری سب کو دیکھا۔ امی نے اپنے آخری وقت میں جنت کا نام لیا۔ ایمان نے گہرے غم اور صدمے سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بات نہیں کر پا رہی تھی لیکن اس کا نام لے رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کاش میں جنت کو اسی وقت ہاسپٹل بلوا لیتی، کاش خشک لبوں کو تر کرتے آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ جب سے ان کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد سے بار بار یہ بات کہ وہ نام کیوں لے رہی تھی، کس لیے لے رہی تھی، کہنا کیا چاہ رہی تھی۔ پہلے تو کبھی بھی نہیں لیا، کبھی بھی نہیں، تو پھر اس وقت کیوں؟ یہ سوال مجھے بہت بے چین کرتا رہا اور میں اگنور کرتی رہی۔ میں نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ وہ اس وقت وہ جنت سے ملنا چاہتی تھی، وہ آخری لمحے میں اس وقت جنت کا پوچھ رہی تھی، اور میں نے اپنے غصے میں ان کی بات، ان کا اشارہ نہیں سمجھا۔ سکینہ بتا رہی تھی کہ وہ اس سے جنت کا حال پوچھتی تھی۔ انہیں سب پتہ تھا اس کے ساتھ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ان دنوں جنت کو واپس گھر لانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ دروازے پر دستک دے کر خالہ اندر آئیں تو حفصہ فوراً سے اٹھ کر ان کے پاس چلی گئیں۔ ہاتھ تھام لیا۔ پلیز خالہ، مجھے اس کے پاس لے جائیں، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔
میری اس کے شوہر سے بات ہوئی ہے، وہ کوئٹہ میں ہیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے آگاہ کیا۔ کیا آپ مجھے وہاں لے جا سکتی ہیں خالہ؟ صرف آپ ہی ہمیں اس سے ملوا سکتی ہیں۔ میں تمہارے خالو سے بات کرتی ہوں۔ انہوں نے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر کہا، تسلی دی۔ ایمان بھی ان کے ساتھ ہی جانا چاہتی تھی مگر خالہ نے منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھیں اس تمام سچویشن پر جنت کا رد عمل کیا ہونے والا تھا۔ اگلے دن موسم کچھ بہتر تھا تو وہ اسے اسی عقبی دروازے سے ہی باغ میں لے گیا تھا۔ یہ دروازہ حال ہی میں دوبارہ بنوایا گیا تھا۔ فارس کا ہاتھ تھامے وہ بے حد احتیاط سے قدم اٹھا رہی تھی۔ درخت، پودے، سبززار اور ٹھنڈی یخ بستہ فضا میں سانس لیتے اس نے دور تک دیکھا تھا۔ جنہ! سناٹے میں بچوں کی آواز گونجی۔ آسمان سے بادل ہٹ گئے، کرنیں زمین پر اتر آئیں۔ خاموش باغ میں ایک دم سے زندگی کے آثار دور تک پھیل گئے۔ وہ باغ کے وسط میں اس جنت کو دیکھ سکتے تھے جو کھیلتی کودتی ہنستی مسکراتی بھاگی جا رہی تھی۔ اس کے دوست شور مچا رہے تھے اور پیچھے کہیں فارس بھی تھا اور اس کی آنکھیں تھیں اور خفگی کا ہلکا سا تاثر تھا، اور سائیکل تھی، غبارے تھے اور درختوں پر چڑھنے کی مشقیں ہو رہی تھیں، اور کوئی رو رہا تھا، کسی کو ہنسی آ رہی تھی۔ وہ راستہ وہ بہت سی یادوں میں جڑا ہوا تھا، اور جو پھول تھے پگڈنڈی پر انہیں توڑتے سونگھتے ننھی جنہ اپنے ٹوٹی بیگ میں ڈالے جا رہی تھی۔ سامنے ہی وہ گھر تھا جو نانا کا تھا۔ اس کے آہنی گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا، گویا وقت کو تھام کر ہر ایک یاد کو وہیں کہیں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوتے جنت کی نگاہیں کیاریوں سے مرکزی دروازے تک گئیں۔ کتنی خاموشی اور ویرانی سی تھی وہاں۔ رونقیں تھیں تو نانا کے دم سے۔ وہ فارس کے ہمراہ لان میں کھڑی تھی اور نانا کو پودوں کو پانی دیتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ وہ دیوار پر رنگ کر رہے تھے اور وہ فراک میں ان کے آگے پیچھے بھاگتی پھر رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی تھی اور کچھ گا رہی تھی۔ وہ چپکے سے پھل توڑ کر کھا رہی تھی، مونی کو بھی کھلا رہی تھی۔ دروازے سے اندر گھر میں سناٹوں کا راج تھا، مگر وہ سن سکتی تھی۔ وہ نانا کی آواز اور اپنی کھلکھلاہٹیں سن سکتی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں تاروں کی چمک لیے ہر نئے ایڈونچر کے لیے مستعد، اپنا ٹویٹی بیگ پہنے یہاں وہاں ہر جگہ پہنچنے کی جستجو کرتی ہوئی۔ وہ کچن میں ڈائننگ ٹیبل پر ٹانگ جھلاتے ہوئے کھانا کھا رہی تھی اور مسلسل بول رہی تھی، اور سلیم کے سر میں درد ہو رہا تھا اور نانا ہنسے جا رہے تھے اور وہ سوال کر رہی تھی۔ وہ کھڑکی میں بیٹھی چڑیا کا نام رکھ رہی تھی، بلی کو زبردستی گھر کا ایک فرد بنا رہی تھی۔ نانا اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو برابر کاٹ رہے تھے اور اس کی دو پونیاں بنا رہے تھے، اس کے کانوں میں ٹاپس پہنا رہے تھے۔ وہ عید کے دن گلابی فراک پہنے ایک جیتی جاگتی گڑیا کے روپ میں ہنستی کھلکھلاتی اپنی عیدی گن رہی تھی۔ اس بار اسے عیدی اعظم شیرازی سے بھی ملی تھی، اپنی سیاہ گاڑی کو روک کر شیشہ نیچے کر کے، جس طرح پہلے ایک بار اسے ٹافی دی تھی تو اب کی بار عیدی۔ وہاں ایک فارس تھا، ڈاکٹر مصطفیٰ سے باتیں کرتا، خفگی دکھاتا ہوا اپنا ہوم ورک کرتا، شکووں میں گھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ اب اسی ٹیبل کے پاس کھڑا تھا جہاں بیٹھ کر اس نے پہلی بار دو جڑواں بچوں کی تصویریں دیکھی تھیں۔ تم نے ممی سے کہا تمہارا نام ڈاکٹر مصطفیٰ کے کسی دوست نے رکھا تھا؟ ہاں، وہ کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ میں تھا، تمہارا نام میں نے رکھا تھا۔ ایک جھٹکے سے پلٹ کر اس نے فارس کو دیکھا، بے یقینی سے۔ تم نے رکھا تھا؟ ہاں۔ وہ دیوار پر لگی کسی تصویر کو دیکھ رہا تھا اور وہ سمجھتی رہی تھی نانا کو کوئی دوست تھا، نانا ہی کا ہم عمر۔ وہ تم تھے؟ پاس آ کر تصدیق چاہی، ابھی تک سکتے میں تھی۔ بالکل میں تھا، یہاں بیٹھ کر رکھا تھا۔ جنت کمال اپنے شوہر سے ایک دم سے بہت مرعوب ہوئی، یقین ابھی بھی نہیں آ رہا تھا۔ شاید میں وہ پہلا مرد ہوں جس نے اپنی بیوی کا نام خود رکھا ہے، ہنس کر بولا تو اس کی بیوی سر کو
اس بات میں سر کو جنبش دیتی بڑی متاثر نظر آئی۔ پھر کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ فارس نے ہاتھ کھڑا کیا۔ اب یہ مت پوچھنا یہ جنت کون تھی جس کے نام پر میں نے تمہارا نام رکھا، وہ کوئی نہیں تھی۔ راہداری سے اسے سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ تمہاری 1 کلاس کا کوئی کرش ہوگی؟ جنت کو یقین تھا میں اس وقت 2 میں تھا۔ تو یہ بھی بتاؤ وہ کون تھی؟ میری کسی ٹیچر کی بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس کا نام جنت تھا۔ اب بس یا کچھ اور بھی تفتیش باقی ہے؟ نفی میں سر ہلا کر مسکراہٹ دباتی وہ مؤدب ہو گئی۔ آنکھوں میں شرارت نظر آ رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اس کے ساتھ اوپر اس کے کمرے تک گیا۔ بہت سا سامان نانا ساتھ لے گئے تھے مگر بہت کچھ یہیں رہ گیا تھا۔ کھڑکیاں کھول کر باہر کا نظارہ کرتے، اپنے نانا کی ہی کسی چیز کو ہاتھ میں لے کر انہیں یاد کرتے وہ آبدیدہ ہوتی رہی، ان کی باتیں کرتی رہی۔ کتنی آوازیں تھیں وہاں، کتنا شور اور رونق۔ وہ اسے سن رہا تھا اور یاد کر کے سنا بھی رہا تھا۔ جنت کمال اپنے کھلونوں کے نام خود رکھا کرتی تھی۔ اس کے پاس ایک ٹام تھا اور جیری نہیں تھا۔ اس کی ایک بطخ تھی اور چھوٹا سا کچھوا جو سیل سے چلتا تھا۔ اب وہ یاد کر کے بتا رہا تھا وہ کیسی تھی، وہ کیا کرتی پھرتی تھی اور کیسے باتیں کیا کرتی تھی، اور اس کے سوال کتنے عجیب ہوتے تھے۔ وہ پریوں کی باتیں کرتی تھی اور ٹیڈپولز کو مچھلیاں سمجھتی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے تک تو کسی کی یادداشت بہت کمزور تھی، وہ اب چڑ رہی تھی۔ اس نے پھر اس کا ایک اور کارنامہ سنایا۔ مٹر کا دانہ بستر کے نیچے رکھنے سے وہ شہزادی ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ بالکل یہی ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس کی یادداشت اتنی تیز کیوں تھی۔ جنت کو پہلی بار تب چڑھی۔ اس کی ساری بے وقوفیاں یاد تھی اسے۔ سلیم بہت تنگ تھا تم سے، قصور بھی اس کا ہے۔ وہ بیچارہ اب تجربے کے لیے گدھے اکٹھا کرتا پھرتا۔ ایک بچی کی خواہش کے لیے ہاں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اب چھوٹی جنت کا دفاع کر رہی تھی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا اور اس کی بلیاں انہیں یاد کر کے جنت کمال کو گہرے دکھ نے گھیر لیا۔ تمہاری وجہ سے میں بلیوں کو اب ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ کیا میں نے منع کیا ہے؟ اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے الٹا سوال کیا۔ بیوہ بھی تو نہیں ہونا چاہتی، بے بسی سے کہا اور وہ ہنس دیا تھا۔ گھر سے نکل کر وہ ذرا دور تک گئے تھے، وہاں جہاں وہ اکثر واک کے لیے جایا کرتا تھا اور جنت اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آ جایا کرتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے گھاس پر بیٹھے رہے تھے اور پھر وہیں سے وہ باتیں کرتے بہت سی نئی یادوں کے ہمراہ واپس پلٹ آئے تھے۔ رواں تھی سرسرے پارینہ، پار میں تم تھے، اٹھی جو آنکھ میرے ریگزار میں تم تھے۔ دلوں پہ تنگ ہوا جا رہا تھا دروازہ، اداسیوں سے ادھر کی پکار میں تم تھے۔ نہ جانے کون سی مدھ بھیڑ پاؤں میں تھی پڑی، میں راہ گزر میں تھا، راہ گزار میں تم تھے۔ صدا گزرتے ہوئے دور جا گری اس دن، نہ جانے نیند کے کس خار زار میں تم تھے۔ کسی جگہ سے بھی منہ موڑنا نہ تھا ممکن، خزاں میں تم تھے، ہوائے بہار میں تم تھے۔ سیاہ رنگ کی میکسی نما فراک پہنے جس کی پیٹی اور گلے پر نگینوں کا خوبصورت کام ہوا تھا، کیپ سلیوز کندھوں سے نیچے تک پھیلے ہوئے بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا۔ مسکارا آئی شیڈو کے ساتھ اس نے سرخ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ اس کی سراہی نما گردن پر لمبے ایئر رنگز جھول رہے تھے۔ مسز شیرازی کے ہمراہ وہ مہمان خواتین کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی۔ کھانے کے بعد وہاں چائے کا دور چل رہا تھا۔ اوپر اپنے بیڈ روم کی گیلری میں کھڑا فارس ریلنگ پر کوہنیاں جمائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی لڑکی سے باتیں کر رہی تھی اور موبائل پر کچھ دکھا بھی رہی تھی، پھر اس کی کسی بات پر ہنس بھی رہی تھی۔ ریجان اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ وہ غبارے جیسی گیند کو بازوؤں میں بھرے ہوئے تھا اور ان بچوں کو دیکھ رہا تھا جو دور تک بھاگے جا رہے تھے۔ کسی بات کا جواب دے کر سر ہلاتے اس کی نگاہ زرد روشنیوں میں نظر آتی اس عالی شان گیلری کی طرف اٹھ گئی۔ وسط میں ہی وہ کھڑا تھا، گھریلو سے حلیے میں،
سادہ ٹراؤزرز پر ڈھیلے ڈھالے سے گلے کے سویٹر میں ملبوس۔ چائے کا مگ ذرا سا اوپر کر کے سراہا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئی۔ جو شال اس نے لے رکھی تھی اسے درست کرتے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ احاطے میں گاڑیاں داخل ہو رہی تھی، خواتین اب جانے کو تیار تھیں۔ جنت ان سے مل رہی تھی۔ وہ دوسری لڑکی کی کسی بات پر مسکرا بھی رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی اور وہ گیلری کی سلائیڈ بند کرتا اندر آ گیا تھا۔ خالی مگ میز پر رکھ دیا۔ جنت نے شال اتار کر کرسی پر ڈال دی۔ کیا کوئی ہمیں مس کر رہا تھا؟ بالکل بھی نہیں، لیکن کوئی گیلری سے تاڑ تو رہا تھا۔ اب انسان کھلی فضا میں سانس بھی نہ لے۔ وہ ہنس دی۔ یہ انسان کچھ زیادہ عجیب نہیں ہے؟ آنکھیں روشن تھیں، لہجے میں شرارت۔ فارس کے نرم ہاتھوں کی گرفت اس کے کندھوں پر ٹھہر گئی۔ اپنی بات کر رہی ہو؟ تمہارا ذکر کر رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی ایک ایلین ہے۔ بہت اچھا اور خوشگوار سا موڈ بس ایک لمحے میں غارت ہوا تھا۔ لب بھیج گئے، بھویں سکڑ گئی۔ تم پہلے زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ تم مجھے اب زیادہ برے لگ رہے ہو۔ وہ ہنس پڑا۔ اپنا نیکلس اتارنے کو ہاتھ اٹھائے تو فارس نے ہک کھولنے میں مدد کر دی۔ خفا خفا سی اپنے لباس کا گھیرا سنبھالے ڈریسنگ ٹیبل پر جا بیٹھی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اتنی سی بات پر اتنا غصہ؟ مجھ سے بات نہیں کرو پلیز۔ ظاہر ہے ایلینز کو انسانوں کی باتیں کہاں سمجھ میں آئیں گی۔ بھنا کا رخ بدلا۔ لڑنے مرنے کو منہ کھولنے ہی والی تھی کہ فارس کا موبائل بج اٹھا۔ ایک سیکنڈ۔ ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ گویا وہ بھی اس جنگ کے لیے مکمل تیار تھا، بس کال ضروری تھی۔ جنت کمار لب بھیج کر رخ بدل گئی۔ فون پر دوسری طرف آغا علی تھا۔ اس کی بات سنتے فارس نے بے اختیار جنت کی طرف دیکھا۔ ایئر رنگز اتارتے اس نے بھی آئینے میں فارس کو ہی دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارتاً سوال کیا کہ کیا ہوا؟ اس کے تاثرات کچھ تھے ہی ایسے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ الرٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آنے دو انہیں۔ سنجیدگی سے بات کرتا وہ اسی وقت کمرے سے چلا گیا۔ جنت نے جوڑا کھول کر ڈھیلی سی چٹیا بنائی، منہ دھویا اور کپڑے بدل کر باہر آ گئی۔ ملازمہ ریان کو ابھی تک اوپر نہیں لائی تھی۔ وہ لفٹ سے نیچے فلور پر آ گئی۔ آہستہ سے قدم اٹھاتے آگے بڑھی۔ کچھ جانی پہچانی آوازیں سماج سے ٹکرائیں تو چونک گئی۔ خدشات کی زد میں اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ دائیں جانب لاؤنج کا منظر نمایاں ہوا تو اس کی رفتار ایک دم سے سست پڑی۔ جمیلہ داؤد وہاں تھیں، سائرہ خالہ، ان کے شوہر اور اس کی حفصہ آپی بھی۔ جنت کا وجود پتھر ہو گیا۔ حفصہ کا سر دکھ اور شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں غم میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ سائرہ خالہ اب بول رہی تھیں، بہت آہستگی سے، شکستگی سے۔ ذکر ماہین عبدالکریم کا ہو رہا تھا، جس کی حقیقت پورے خاندان پر عیاں ہو چکی تھی۔ اب کچھ بھی چھپا نہیں رہا تھا۔ جنت کمال زخمی روح اور نڈھال وجود کے ساتھ ساکت سی کھڑی تھی۔ روتی سسکتی نگاہیں حفصہ کمال پر جمی رہ گئی تھیں۔ اس کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی، قتل کا الزام ہٹ گیا تھا، کردار کی گواہی مل گئی تھی، مگر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا درد کم نہیں ہوا تھا، اس کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا تھا۔ نہ زخم مندمل ہوئے تھے، نہ رویے کی اذیت ختم ہوئی تھی۔ حفصہ کی نظر اس پر پڑی تو اپنی جگہ تھم سی گئی۔ جنت کی آنکھوں سے جھلکتا حزن کا سمندر انہیں اندر تک فنا کر گیا۔ جنہ! ان کے لب ہلے، انہوں نے پکارنا چاہا۔ جنت کی لرزتی پلکوں سے آنسو گال پر لڑک گئے، لبوں پر کپ کپی سی ٹھہر گئی۔ سن ہوتے وجود کے ساتھ اسے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمت کر کے اس سے کچھ کہتی، وہ بھاری سانسوں کے ساتھ نفی میں سر ہلاتی واپس پلٹ گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر نیم تاریکی میں اپنے آس پاس ہر طرف دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ دروازہ ایک ہی تھا جو بند تھا، جس پر مسلسل دستک دی جا رہی تھی۔
حفصہ کی آواز سماعتوں میں پڑ رہی تھی، ان کے الفاظ، ان کی منت، لجاجت بھرا لہجہ سب سمجھ میں آ رہا تھا، مگر وہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ وہ بند دروازے سے قدرے دور سسکیوں کے ساتھ کھڑی تھی، اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ جن کی آس تھی، جن کا انتظار کیا، وہ اس کے لیے نہیں آئے تھے۔ انہیں اس کی تنہائی کا احساس کبھی نہیں ہوا تھا، وہ اس کے غم کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکتے تھے۔ میں نہیں معاف کر سکتی، مجھ سے کوئی معافی نہ مانگے، یہ میرے پاس نہیں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے پاس کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، وہ ہچکیوں کے ساتھ تکلیف کی شدت سے چیخی تھی۔ حفصہ آپی دروازے کے اس پار کھڑی رہ گئی تھی۔ وقت پلٹ گیا تھا۔ طلاق کے ساتھ گھر میں داخل ہوتی جنت کمال کو سب نے رد کر دیا تھا۔ اس وقت اس کی منتیں، اس کی پکار اور آنسوؤں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس وقت انہیں اس کی بے بسی نظر نہیں آئی تھی۔ اس وقت انہوں نے ماں کے غم میں نڈھال خود کو پتھر کر لیا تھا۔ جائیں یہاں سے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، آنسو گر رہے تھے اور دل رو رہا تھا۔ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی تھی، اب کہ اس نے فارس کی آواز سنی تھی۔ آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ فارس اسے دیکھتا اپنی جگہ رک سا گیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، رنگت زرد پڑ رہی تھی، بال بکھرے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا اپنے کسی رشتے کی واپسی جنت کی یہ حالت کر دے گی۔ تم ریان کو نہیں لائے؟ بھیگی ہوئی آواز میں یوں پوچھا جیسے اس گھر میں حفصہ کمال نہ آئی ہو، جیسے اس پر غم کا کوئی پہاڑ نہ ٹوٹ رہا ہو، جیسے وہ ریزہ ریزہ نہ ہو رہی ہو۔ چہرے کے اطراف میں بکھری لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پلٹ گئی، لحاف درست کرتے ہوئے پھیلایا، ریان کا تکیہ اور اس کا ننھا سا کمبل رکھتے ہوئے اس کی جگہ بنائی۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کی درازیں کھول رہی تھی، وہ چیزوں کو الٹ پلٹ کرتی پھر سے ترتیب دے رہی تھی۔ کئی ایک بار اس نے وارڈروب سلائڈ کر کے اپنے کپڑوں کو ادھر ادھر کیا۔ اس کا ذہن منتشر تھا، وہ اپنے درد سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ جنت، فارس نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر روک لیا۔ اس نے لب کاٹ کر آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کس سے چھپ رہی ہو؟ فارس کے دونوں ہاتھوں کی گرفت اس کے بازوؤں پر ٹھہر گئی۔ جنت کے اندر ایک دم سے سناٹا سا چھا گیا، بھری ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی جگہ جامد ہو گئی۔ وہ بھول گئی تھی کہ یہ برہان واصف کا گھر تھا، نہ صفدر چچا اور نہ سائرہ خالہ کا۔ وہ بھول گئی تھی، نہ وہ وقت ٹھہرا رہا تھا، نہ حالات باقی رہے تھے۔ اب زخم چھپانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ آنسو گالوں پر لڑک گئے۔ میں نے ان کی منت کی تھی، میں نے کہا تھا مجھے امی کو دیکھنے دے، میں نے کہا تھا مجھے امی کا چہرہ آخری بار دیکھنے دے۔ انہوں نے مجھے نکال دیا فارس، انہوں نے مجھے کمرے سے نکال دیا۔ صدمہ لیے ہوئے چیخ رہی تھی، ہر منظر آنکھوں میں گھوم رہا تھا، وہی منظر، وہی وقت، وہی درد۔ انہوں نے مجھے امی کے گھر سے نکال دیا۔ میں کہتی رہی میں غلط لڑکی نہیں ہوں، بد کردار نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ فارس وجدان کے سینے سے لگی بہت شدت سے رو رہی تھی۔ میں کہتی رہی، میں بار بار کہتی رہی، لیکن انہوں نے مجھے چھوڑ دیا فارس، فارس کی گرفت مضبوط ہونے لگی۔ جنت کمال روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، ان سب نے مل کر ہچکیوں کی زد میں روتے سسکتے وہ اب بات نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ غم سے نڈھال ایک بار پھر ٹوٹتی بکھرتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا میں مر جاتی ہوں، میں خودکشی کر لیتی ہوں، لیکن میں نے نہیں کی، مجھے نانا نے روکا تھا، لیکن فارس ان سب نے مل کر مجھے مار دیا۔ جنہ، اس نے رک کر چہرہ ہاتھوں میں لیتے اس کا سر اٹھایا تو وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بس چند لمحوں کے لیے چپ ہوئی تھی۔ وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ کوئی سٹریس برداشت کر پاتی۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھی تھی، فارس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے گہری سانس لیتی، اب خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ذہن سے اس وقت نہ ماضی نکل سکتا تھا، نہ اس پہر ملنے والی اذیت ختم ہو سکتی تھی۔ پانی کے چند گھونٹ لیے، آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔
فارس اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ دروازے کے اس پار راہداری میں کھڑی حفصہ کمال بے حد خاموشی سے پلٹ گئی تھی۔ شیرازی مینشن کی وسیع اور اس کھڑکیوں کی اس پار ٹھٹھرتی ہوئی سرد رات بے حد تاریک ہونے لگی۔ رات کے آخری پہر کچھ اضطرابی کیفیت میں اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ سرخ و متورم آنکھوں کے ساتھ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنے برابر میں لیٹے ریان کو دیکھا، پھر اس پر لحاظ درست کرتے ایک نظر فارس پر ڈالتی راہداری میں آ گئی۔ سامنے ہی مسز شیرازی کا کمرہ تھا، لائٹس روشن تھیں۔ وہ تہجد کے لیے اٹھتی تھی۔ ملازمہ کی آواز بھی آ رہی تھی۔ دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو وہ نوافل کی ابتدا کر چکی تھی۔ زرد روشنی میں وہ سامنے ہی صوفے پر جا بیٹھی۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ انہیں سکون اور تسلی سے عبادت کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ انہوں نے فارغ ہو کر پانی پیا اور پھر اسے دیکھا۔ ویل چیئر کا رخ موڑے اس کے پاس آ گئیں۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہوں، جھکے سر کے ساتھ آہستگی سے بولی، مگر جمیلہ داؤد جانتی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اتنا سٹریس لے لیا تم نے؟ وہ اس کے لیے فکر مند ہوئی تھی۔ ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھیں پھر سے تر ہونے لگی۔ آہستگی سے سر اٹھایا۔ اگر میں کسی کو معاف نہ کر پاؤں تو کیا میں بہت بری ہو جاؤں گی اللہ کی نظر میں بھی؟ جمیلہ داؤد نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کرب سا نظر آ رہا تھا۔ معافی فرض نہیں ہے، ایک چوائس ہے بیٹا۔ کر سکو تو کر دو، نہ کر سکو تو کوئی جبر نہیں، انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ اگر معافی یہ ہے کہ میں سب بھلا دوں تو ایسی معافی میرے پاس نہیں ہے۔ اس کی آواز بے حد کمزور ہو رہی تھی۔ مجھے ابھی تک وہ سب ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ مسز شیرازی ترحم بھری نظروں سے اسے دیکھتے ویل چیئر مزید قریب لے آئیں۔ دروازے کا آہستگی سے اندر دھکیلتے حفصہ کمال وہیں رک گئی تھی۔ ملازمہ نے بتایا تھا جمیلہ داؤد جاگ رہی تھی اور وہ ساری رات کی بے قراری کے بعد ان سے بات کرنے آئی تھی۔ میں نے اللہ سے ہمیشہ ان لوگوں سے حساب لینے کا کہا جنہوں نے مجھے تکلیف دی، لیکن بہنوں کا خیال نہ کبھی دل میں لائی نہ ذہن میں، حالانکہ تکلیف مجھے ان سے بھی پہنچی تھی۔ اس نے آنکھیں رگڑ ڈالی۔ پتہ نہیں کیوں پر میں ان سے کبھی نفرت نہیں کر پائی، لیکن رات جب میں نے انہیں دیکھا اس طرح اپنے سامنے تو میری برداشت ختم ہو گئی۔ انہوں نے تو چھوڑ دیا تھا، پھر کیوں آ گئی؟ درد آنکھوں سے جھلک رہا تھا، آواز کپ کپا رہی تھی۔ انہیں تو تب آنا چاہیے تھا جب سب مجھے غلط سمجھ کر چھوڑ گئے تھے۔ بھلے سے تھپڑ مارتی، کمرے میں قید کر دیتی، کوئی حق تو جتاتی، کوئی حد تو رکھتی۔ وہ پورے خاندان کے سامنے صرف اس لیے ڈٹ جاتی کہ بہن ہوں میں، تو سزا بھی وہ خود ہی دیں گی۔ حفصہ کو لگا دل پھٹ جائے گا۔ درد کی شدت اپنے اندر محسوس کرتے پچھتاوے کی زد میں سرخ متورم آنکھوں سے وہ اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ ان کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ایک بار میری سن لیتی آنٹی، وہ ایک بار میں غلط نہیں تھی۔ پھر بھی معافی مانگتی رہی کہ شاید معاف کر کے مجھے نہ چھوڑیں، میری شادی زمان سے نہ ہونے دیں۔ آنٹی میں جمیلہ داؤد نے بے اختیار اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ اس کا چہرہ تر تھا، وہ کپ کپا رہی تھی۔ حفصہ کمال کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ مجھے امی سے بھی ملنے نہیں دیا، وہ ایک بار پھر رو رہی تھی۔ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کرتے انہیں دیکھا۔ لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا ان میں سے کسی کے ساتھ کچھ برا ہو۔ میں نے خود سے کسی کو بھی بد دعا نہیں دی، ماہین کو بھی نہیں، لیکن میں نے اللہ سے یہ ضرور کہا کہ اللہ سزا اور بدلہ لے۔ کیا ایسی خواہش رکھنا بھی آپ کو برا بنا دیتا ہے؟ یہ کیسی باتیں سوچ رہی ہو بیٹا؟ کیا میں ظالم ہوں اگر کسی کو معاف ہی نہ کر پاؤں؟ حفصہ کے آنسو بہنے لگے۔ دروازے پر ہاتھ رکھے وہ سر جھکا گئی۔ اتنے سالوں کی اذیت صرف معافی سے کیسے ختم کر دی جائے؟ وہ سسک پڑی۔ یہ کیا سوچ رہی ہو؟ بہت پیار اور نرمی سے انہوں نے اس کا ہاتھ اپنی گود میں رکھا۔ یہی تو سب سوچتے ہیں، ظلم کے بعد معافی، ہر حال میں معافی، سب ختم ہو جائے ایک ہی لمحے میں، جیسے
जैसे कुछ कभी हुआ ही ना हो। मेरी तरफ देखो। उसने उन्हें देखा। मैंने अभी तक अपने शौहर और बेटे के कातिल को माफ नहीं किया है। अपने खानदान को पहले मैंने छोड़ा, फिर उन्होंने। जालिम को छूट दे दो, माफी दे दो, आजाद कर दो। मेरा दिल नहीं माना, मैंने नहीं किया। वो आंखों में आंसू लिए उन्हें देख कर रह गई। मेरे वालिद ने मुझसे कहा मेरा एक ही बेटा है। मैंने कहा मेरा भी एक ही था, जिसे मैंने जन्म दिया। उनकी आवाज भीगी। अपने खानदान में अब मैं इसलिए बुरी हूं क्योंकि मैं अपने कातिल भाई को माफ नहीं कर सकी, जबकि ये मेरा हक है। तुम बताओ, क्या एक माँ का ये फैसला गलत है? जन्नत का सर बेख्तियार नफी में हिला। सूरह शोरा की आयत है। तर्जुमा। और जो कोई जुल्म उठाने के बाद बदला ले तो उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं। इल्ज़ाम तो उन पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और मुल्क में नाहक सरकशी करते हैं। यही हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। और अलबत्ता जिसने सब्र किया और माफ़ कर दिया, बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। सूरह शोरा आयत 41, 42, 43। वो आंखों में आंसू लिए दम साधी उन्हें देख रही थी। मुआफ़ी या अपने जुल्म का बदला, ये दो रास्ते हैं जो दिखा दिए गए हैं। ये दोनों हल हैं जो दे दिए गए हैं। मुआफ़ी का अजर इसलिए अजीम है क्योंकि वो बहुत मुश्किल, बहुत भारी और बहुत बड़ी बात है। वो हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई उसका बोझ नहीं उठा सकता। साल हर साल की तकलीफ पर ये कह देना कि मुझे तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, ये छोटी बात नहीं है। जब आप ऐसा चाहते हैं या सोचते हैं, आपका दिल उस वक्त भी हजार टुकड़ों में बट जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनमें हिम्मत आ जाती है। हम जो भी तकलीफ सहते हैं उसका हमें अजर मिलता है, और जो गलत करता है, जुल्म करता है, उसका हिसाब लाजमी देता है, चाहे आप बद्दुआ दें या ना दें। रवानी से बात करते उन्होंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया। जब जुल्म करने वाला टूट जाए, झुक जाए, और जब वो अपने हिस्से की सजा झेलते हुए अपने किए पर पछताए और माफ़ी मांगे तो माफ़ कर देना चाहिए। ज़बरदस्ती की माफ़ी माफ़ी नहीं होती, जो दिल से दी जाए वो होती है। अपने खुश्क लबों को तर करते वो उन्हें खामोशी से सुन रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हारी बहनों ने जो किया वो बहुत गलत था, क्योंकि उनकी खामोशी से ही दूसरों को अपने जुल्म का मौका मिला। उनसे एक गलती हुई और उन्हें उस पर बहुत पछतावा है। वो बहुत नरमी से समझा रही थी। हफ्सा गाल साफ करते पीछे हुई। जितनी अजियत वो अपनी छोटी बहन को दे चुकी थी, अब और नहीं देना चाहती थी। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता था। ना वक्त पलट सकता था, ना फैसले बदले जा सकते थे। वो अपनी बहन के जहन से अपना जुल्म नहीं निकाल सकती थी। शिकस्त खुर्दगी के आलम में कदम उठाती नीचे आ गई। कुछ देर कमरे में बैठी रहीं, रोती रहीं। फजर की अजान होने लगी तो वजू करके नमाज अदा की। तवील सजदे में अब अल्लाह के सामने थी। माफ़ी उस गुनाह की जो बहन के हक में कर दिया था। क्या खालिक माफ़ कर देगा अगर उसकी मखलूक माफ़ ना करे? सजदे से सर उठाते, आंसू साफ करते वो मुड़ी और अपनी जगह थम गई। जन्नत दरवाजे में खड़ी थी। उनका दिल डूब गया, आंखें भर आईं। बहुत इंतज़ार किया है मैंने आपका। हफ्सा आंखों में नमी लिए खड़ी रह गई। आप आएंगी और पूछेंगी क्या हुआ था जन्नत? मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी, और आप यकीन कर लेंगी। उनकी सिसकियां बंध गईं। चचा के घर आएंगी, खाला के घर, इस्लामाबाद जाएंगी, लेकिन आप नहीं आई। वो उनकी जन्नत, वो छोटी सी मासूम सी जन्नत, वो जो फूलों जैसी थी और कांटों से जख्मी फिर रही थी। कितना तोड़ दिया था उन्होंने उसे, कितना जुल्म कर दिया था उस पर। बहुत इंतज़ार किया मैंने। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसकी रंगत जर्द पड़ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उन्हें नहीं पता था उनकी वापसी जन्नत की ये हालत कर देगी। उसका दुख इतना बढ़ जाएगा कि वो टूटकर बिखरने लगेगी। जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ बहुत गलत किया मैंने, बहुत जुल्म कर दिया तुम पर। आहिस्तगी से कदम बढ़ाते
اس کی طرف بڑھی۔ ڈر سا تھا وہ پھر سے گم نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو ہاتھ جھٹک دے، دور کر دے۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، اس کے آنسو صاف کیے، اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا، پھر بھیج کر خود سے لگا لیا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اسے بچپن میں لگایا کرتی تھی۔ کتنی ہی دیر تک خود سے لگائے روتی رہیں۔ فارس ان کے کمرے کے باہر کھڑا تھا، وہ ادھ کھلے دروازے سے انہیں دیکھ سکتا تھا، انہیں سن سکتا تھا۔ وہ خود رو رہی تھی مگر جنت کو چپ کروا رہی تھی، پھر اسے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ اب وہ بول رہی تھی اور وہ سن رہی تھی۔ وہ اسے نفیسہ کے آخری لمحوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ نفیسہ نے اس کا نام لیا تھا، بار بار بلایا تھا، وہ اسے اپنے گھر بھی بلانے والی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی کا تاثر لیے بہت تڑپ اور دکھ سے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ امی نے اس کا نام لیا تھا، امی اس سے ملنا چاہتی تھی، اس کی ماں، وہ آخری لمحے اس کے نام کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھی، اگر ماہین وہ حرکت نہ کرتی، اگر تمہاری طلاق اور الزام سے انہیں صدمہ نہ پہنچتا، اگر یہ سب نہ ہوتا۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ بہت قرب سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جنہ، امی، وہ بس نارمل نہیں تھی، انہیں حسنین کی وجہ سے ذہنی صدمہ ہوا تھا۔ چہرہ ہاتھوں میں لیے آہستگی سے بولی، تم سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ وہ اٹک گئیں۔ امی کا رویہ یاد تھا، بس تمہیں دیکھ نہیں سکتی تھی، انہیں حسنین یاد آ جاتا تھا۔ وہ بس بھول گئی تھی تم بچی ہو، وہ بھول گئی تھی اولاد ہو، نفسیاتی طور پر ٹھیک نہیں تھی، وہ برداشت نہیں کر پائی، ان کے لیے یہ غم بہت بڑا تھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھی، ماں کی وفات کا غم وہ جیسے اب بانٹ رہی تھی۔ معاف کر دو جنت، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ ان کا چہرہ، ان کی آواز، ان میں نفیسہ کی کتنی شباہت نظر آ رہی تھی۔ آپی، تم ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر تم غلط ہوتی تو مجھے تب بھی تمہیں اکیلا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس طرح بے رحم نہیں ہونا چاہیے تھا، میرا گناہ چھوٹا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کبھی بد دعا نہیں دی، میں نے کبھی یہ نہیں چاہا آپ کا کچھ برا ہو۔ حفصہ کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ وہ پرسکون ہونا چاہتی تھی مگر دل پھر بھی بوجھل ہو رہا تھا۔ ان کی چھوٹی بہن ان کی ہی وجہ سے جن حالات سے گزری تھی اس کا تصور کر کے وہ کسی طور خود کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ ایمان بہت دکھی ہے، شرمندہ ہے، امی کی وفات پر جو رویہ تھا اس پر۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جنت نے کچھ نہ کہا۔ وہ جانتی تھی اسے وقت چاہیے تھا، ٹوٹ کر پھر سے جڑنے اور رشتوں کو اتنی تکلیفوں کے باوجود اپنانے میں ایک مدت لگ سکتی تھی۔ سب ایک ہی لمحے میں اور ایک ہی دم سے ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی غنیمت تھا کہ وہ ان کے پاس بیٹھی تھی، وہ انہیں پیار کرنے دے رہی تھی، بولنے دے رہی تھی۔ انہیں تو لگ رہا تھا یہ آخری ملاقات ہوگی اور ان کی بہن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے رابطہ ختم کر لے گی۔ جو بے حسی انہوں نے دکھائی تھی وہی بے حسی جنت کمال انہیں نہیں دکھا سکی تھی۔ ادھ کھلے دروازے میں کھڑا فارس جنت کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی اور بول بھی نہیں رہی تھی، وہ بس سن رہی تھی۔ چہرے پر دکھ تھا لیکن ٹھہراؤ بھی نظر آ رہا تھا، جیسے اس نے خود کو کسی حد تک سنبھال لیا ہو۔ اس کی طرف سے کچھ تسلی کر کے وہ خاموشی سے پلٹ گیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر رونق سی تھی۔ سائرہ خالہ ابراہیم انکل کے ہمراہ وہ جنت کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ مسز شیرازی سے بات کرتے نگاہیں ان دونوں کی طرف ہی اٹھتی رہیں۔ فارس وجدان کو قریب سے دیکھنے کا موقع جیسے اب ملا تھا۔ مہذب اور سنجیدہ سا نوجوان انہیں اچھا لگا، بلا کا ہینڈسم اور سوبر۔ ریان کا خیال کرتے جنت اپنے شوہر کی بات اس کی طرف جھک کر سن رہی تھی۔ وہ اس کی پلیٹ میں کچھ رکھ رہا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے ہاتھ سے اسے روکا تھا، جیسے اب مزید کچھ بھی کھانے کی طلب نہ رہی ہو۔ رنگت زرد تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، لیکن اپنے شوہر کے ہمراہ انہوں نے اسے بہت مضبوط اور مطمئن دیکھا۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے انہوں نے کئی آنسو اپنے اندر اتار لیے تھے۔ جسے بے گھر کر دیا گیا تھا اسے اللہ نے کتنا اچھا گھر عطا کر دیا، نئے رشتے بنا دیے، نئی محبتیں دکھا دی۔ ماں جیسی ساس تھی، محبت کرنے والا شوہر تھا،
और एक मुकम्मल सी जिंदगी थी, ठहराव सा लिए हुए, सुकून से भरी हुई। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ा था और कितने तल्ख रवैये और नफरतों को सहना पड़ा था। वो नम आंखों के साथ सर झुका गई। नाश्ते के बाद उन्होंने कुछ वक्त जमीला दाऊद के साथ गुजारा। बहुत मेहरबान और नफीस खातून थी, हर सवाल का जवाब बहुत तदब्बुर से देने वाली। जन्नत सायरा खाला के साथ थी, फिर वो उनके पास भी बैठ गई थी। उन्होंने कई बार उसका हाथ थामा, कई बार माथा चूमा और खुद से लगा लिया, मगर उनका दर्द कम नहीं होता था। जो बोझ दिल पर था वो किसी सूरत उतरता नहीं था। रात के खाने के बाद वो लाउंज में बिल्कुल अकेली बैठी थी। सुबह वापसी का प्रोग्राम था। बच्चों से बात करके अभी फारिग हुई थी, सुता हुआ चेहरा था और बेहद खामोशी से दीवार गिर खिड़कियों से बाहर देख रही थी। सीढ़ियां उतरकर नीचे आता फारिस विजदान उनकी मौजूदगी का एहसास करके उसी तरफ आ गया था। वो बेख्तियार अपनी जगह से उठने लगी तो हाथ के इशारे से उन्हें मना कर दिया। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? बाज़ाब्ता तौर पर यह पहली बात थी जो वो उनसे कर रहा था। मुहज़्ज़िब और शुस्ता सा लहजा। उन्होंने नफ़ी में सर को जुम्बिश दी। उसकी बारोब सी शख्सियत का असर उन पर भी हुआ। कैसी है वो? उन्होंने जन्नत का पूछा। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए जल्द सोने चली गई थी। बेहतर है अब। कॉफ़ी पिएंगी? उसने पूछा तो चंद लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने आहिस्तगी से अस्पात में सर को जुम्बिश दी। वो किचन में चला गया तो वो उसके पीछे वहीं आ गई। कुर्सी पर बैठकर उसे काम करते हुए देखने लगी। आपका बहुत शुक्रिया इस तरह जन्नत का ख्याल रखने के लिए। जन्नत मुझे तुम कहती है। उसका बेसाख्ता दिए जाने वाला जवाब लम्हे भर के लिए उनके लबों पर मुस्कुराहट बखेर गया। फारिस की पुश्त उनकी तरफ थी। वो कैप्री ट्राउजर्स पर सफ़ेद रंग का ढीला ढाला सा स्वेटर जेब तन किए कॉफ़ी मग में उंडेल रहा था। बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे, हल्की सी शेव बढ़ी हुई थी। चेहरे पर संजीदगी, हेजल आंखों में कोई सख्त या अजनबियत भरा तासुर ना था। उसने कॉफ़ी मग उन्हें पेश कर दिया और अपना मग हाथ में लिए काउंटर टेबल से टेक लगाए खड़ा हो गया। शुरू करें? उनकी नरम निगाहें उसके चेहरे पर जमी रह गईं। पहली नज़र में वो उन्हें संजीदा और खड़ूस सा लगा था, मगर वो इतना भी सख्त नहीं था जितना उन्हें नजर आया था। अल्लाह का शुक्र है वो महफूज हाथों में रही, वरना हमने उसे बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी थी। निचला लब काटते जब्त पकड़ते उन्होंने फारिस की आंखों में देखते हुए कहा, उसकी शादी अगर किसी गलत इंसान से हो जाती, अगर वो उनसे बात पूरी नहीं की गई, जन्नत कमाल अपने पूरे खानदान से कट गई थी। शादी कहाँ किससे हुई कोई खबर किसी ने ना ली, कोई पलट कर पीछे ना गया, किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश भी ना की। वो इतनी बेरहम सख्त दिल कैसे हो गई? कैसे उन्होंने ये सब कर लिया? क्यों दिलों पर मोहर लग गई और लबों पर ताले पड़ गए? क्यों एहसास खत्म हो गया? वो मेरे नसीब में थी, उसे मुझ तक आना ही था। फारिस का जवाब सुनते ही उनकी धड़कन रुक गई थी। सब दरवाजे बंद ना होते तो उसके हिस्से में मेरा दरवाज़ा कैसे आता? वो उसे देख रही थी, अपनी जगह थम कर और सांस रोक कर, गहराइयों में उतर कर। उन्हें लगा वो जिंदगी की फिक्रों से परे शहजादों की सी आन बान रखने वाला एक अमीर नौजवान है, जिसने सिर्फ आसाइशें ही देखी हैं और जो जिंदगी की तलखियों को ना समझता होगा, ना जानता होगा, मगर वो गलत थी। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं थी उसे जन्नत कमाल से, वो उसके हर दर्द, हर गम, हर कर्ब से वाकिफ था। कॉफ़ी पी लें, ठंडी हो जाएगी। उसने तवज्जो दिलाई तो उन्होंने मग उठा लिया। मैं जानती हूँ मेरे यहाँ आने से जन्नत काफ़ी अपसेट हो गई है। वो खामोश रहा। मैं बात करूँ तो चुप हो जाती है, रोने लग जाती है। मैं उसे बहुत कमज़ोर कर रही हूँ। नहीं, वो ठीक है अब, पहले से काफ़ी बेहतर। उसकी भारी गंभीर आवाज़ में एक सुकून था। अभी दोपहर में बहस हुई तो उसने मुझसे कहा, उसकी आप ही इस वक्त घर में है, सो ये एक खुश आइंद बात है। जिस लहजे और अंदाज में उसने बात की
وہ رنجیدگی کے عالم میں بھی کرب سے مسکرا کر رہ گئی۔ سو ڈونٹ وری، وہ کہہ رہا تھا۔ موبائل پر کال آنے لگی تو معذرت کرتے ہوئے اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا اور حفصہ کمال آنکھوں میں نمی لیے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ شال اوڑھے بالکنی میں کھڑی تھی، دور تا حد نگاہ دھند ہی دھند تھی۔ سردی کا ٹھٹھرتا ہوا احساس رگوں میں خون منجمد کر رہا تھا۔ اس نے ہتھیلیاں رگڑ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر ہونٹوں پر لگا لیے۔ حفصہ کمال کچھ دیر پہلے ہی لاہور کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ جانے سے پہلے کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ ان کے پاس نفیسہ کا ایک لاکٹ تھا، ان کی نماز کی چادر، ان کا قرآن اور جائے نماز بھی، وہ سونے کی چین جو ان کے گلے میں پڑی رہتی تھی اور چاندی کی ایک انگوٹھی جو انگلی میں پہنے رکھتی تھی۔ کمال منزل کی چابی بھی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے بس دیکھتی رہ گئی۔ باقیوں کے حصے میں ماں کی خوبصورت یادیں تھیں، محبت بھرے الفاظ تھے، زندگی سے بھرپور آواز تھی، مگر اس کے حصے میں ماں کی وہ بے جان چیزیں آئی تھیں جنہیں وہ چھو تو سکتی تھی مگر ممتا کو محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ میں نہیں جانتی ایسا کیا ہوا کہ ان کا دل بدل گیا، شاید تمہاری دعاؤں سے، یا شاید انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہوگا، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی تمہارے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ پلکوں کی باڑ پھیلا کر آنسو ان کی چادر پر آ گرے تھے، لیکن سکینہ سے وہ مسلسل پوچھتی رہیں، فیصلہ بھی کر لیا، تمہیں گھر بلا لیں گی۔ شاید وہ جان گئی تھیں کہ درست سمت پر وہ بھی نہیں تھی، شاید انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اوروں سے مختلف وہ بھی نہیں ہیں، دوسروں کے ظلم سہ سہ کر وہ بھی اندر سے بے حس ہو گئی تھی۔ وہ بس چاہتی تھی کوئی ایسا مل جائے جس کے سر وہ اپنی ساری بدقسمتیوں کے الزام ڈال سکیں۔ وہ بس کسی طرح فرار چاہتی تھی۔ ہم انسان، ہم یہی تو کرتے ہیں جنہ، اور شاید اسی لیے شیطان کا مکالمہ بتا دیا گیا ہے تاکہ ہر انسان جان لے کہ اپنی غلطیوں کا بوجھ اسے خود ہی اٹھانا ہے۔ شیرازی مینشن کی بالکنی میں کھڑے ان کے الفاظ یاد کرتے، ان کا دکھ محسوس کرتے اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہونے لگی تھی۔ انہیں بھی معاف کر دو، بابا کو بھی معاف کر دو۔ عقب میں کمرے کا دروازہ کھول کر فارس اندر آیا تھا۔ کوٹ اتارتے ہوئے اس کی نگاہ بالکنی میں کھڑی جنت کمال کی طرف گئی تھی۔ میں تمہیں دوبارہ کھونا نہیں چاہتی، اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ تم انہی لوگوں میں واپس پلٹ جاؤ۔ بس اتنی سی خواہش ہے کہ اور کسی کو نہ سہی اپنی بہنوں کو اپنا لو۔ نانا کہا کرتے تھے ہم 7 پریاں ہیں، اور پریاں جب کسی کٹھن سفر پر نکلتی ہیں تو اکٹھی نکلتی ہیں۔ بس اب یہ ہوا کہ ہم نے سب سے چھوٹی پری کو خود سے الگ کر دیا، اور جو کٹھن سفر ہمارا تھا وہ پھر کبھی آسان نہیں ہو سکا۔ اس کی نگاہیں جھک گئی تھیں۔ میں تمہیں اپنا نمبر دے کر جا رہی ہوں، میں تمہارے پلٹنے کا انتظار کروں گی۔ میں چاہتی ہوں جو امی کا گھر ہے وہ ہم سب سے پھر سے آباد ہو جائے، اور جب کبھی ہم سب بہنیں وہاں اکٹھی ہوں تو ہمیں یہی لگے جیسے ہمارا میکہ آباد ہو گیا ہے۔ سلائڈ کھول کر فارس نے باہر قدم اٹھائے۔ وہ اپنے خیالات اور سوچ میں اتنی غرق تھی کہ اس کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ اتنی ٹھنڈ میں باہر کیا کر رہی ہو؟ چونک کر رخ موڑا تو نگاہیں اس سے ٹکرا گئیں، آنسوؤں سے تر آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بس ایسے ہی۔ اپنے تاثرات سنبھالتے ہوئے وہ مسکرائی۔ فارس نے ہاتھ تھاما تو وہ اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ حفصہ آپی چلی گئیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ صبح جانے سے پہلے وہ الوداعی ملاقات کر کے گیا تھا۔ ضروری کال آ گئی تھی جسے اٹینڈ کرتے ہی وہ حیدر کے ساتھ کہیں چلا گیا تھا۔ اسبات میں سر ہلاتے اس کا کوٹ اتارا۔ کھانا لگاؤں؟ نہیں، کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اسے اپنے ساتھ ہی بیڈ پر بٹھا لیا۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہی ہو؟ نہیں تو۔ وہ مسکرائی تو چمک آنکھوں میں بھی نظر آنے لگی۔ فارس کی موجودگی میں وہ پرسکون ہو جاتی تھی۔ تو پھر چپ چاپ گمسم کیا سوچ رہی تھیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ایک دم سے خیال آیا وہ صبح سے غائب تھا۔ یہی کہ میں نے ایک ورکہولک بندے سے شادی کیوں کر لی، یعنی کوئی نکما نالائق ہونا چاہیے تھا۔ اس نے آنکھوں میں خفگی بھر کر اسے دیکھا۔ اب میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ مطلب تو یہی بنتا ہے، تم گھر سے 7 بجے نکلے اور اب واپس آئے ہو۔
میری کالز بھی اٹینڈ نہیں کی، لیکن میسج تو کر دیا تھا کہ آنے میں دیر ہو جائے گی۔ جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسلام آباد میں تو کبھی اس طرح گم نہیں ہوتے تھے، یہاں کیا خاص بات ہے؟ اب کہ ذرا مشکوک ہو کر بولی۔ مصروفیت ہے اور کیا؟ اس مصروفیت کا نام کیا ہے؟ تفتیشی انداز میں پوچھا تو فارس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تو کنفرم ہے کہ میری کوئی دوسری یا تیسری بیوی نہیں ہے جس کے پاس میں جاؤں۔ ہو بھی سکتی ہے۔ جنت کمال بے حد سنجیدہ تھی۔ کتنا شک کرتی ہو تم؟ جس طرح کی حرکتیں تم کر رہے ہو اس پر شک نہیں، بہت سارے شک بنتے ہیں۔ وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ سلائیڈ کرتا دائیں جانب مڑ گیا۔ وہ کپڑے بدلنا چاہتا تھا۔ خیال نہیں تھا ناراضیاں لیے جنت پیچھے ہی اندر آ جائے گی۔ جس شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا اس شرٹ کے کفس پر خون لگا تھا۔ جنت دھک سے رہ گئی۔ تم زخمی ہو؟ نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوا مجھے، وہ ہڑبڑا کر تیزی سے بولا۔ تم نے جنید لاشاری کو جیل بھیج کر بہت سے دشمن اکٹھے کر لیے ہیں، شاید ہمیں کوئٹہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جنت، میں ٹھیک ہوں۔ کیا تم نے کوئی بندہ مار دیا؟ جنت کا داہنا ہاتھ سینے پر آ ٹھہرا، وہ اس کی سن نہیں رہی تھی۔ نہیں، فار گاڈ سیک، کہ یہاں کیا ہوا ہے؟ تم سچ میں زخمی ہو؟ ہاتھ پکڑ کر ٹٹولنا چاہا، وہ تسلی کرنا چاہتی تھی اس کا شوہر ٹھیک ہے۔ میرا ایک آدمی زخمی ہو گیا تھا، یہ اس کی وجہ سے۔ کفس ہٹا کر اسے دکھایا، کوئی زخم چوٹ کچھ نہیں۔ تمہارا آدمی زخمی ہو گیا تھا؟ صدمہ۔ کسی نے تم پر حملہ کیا؟ جنت، کیا فائرنگ ہوئی تھی؟ کون تھے وہ لوگ؟ کیا مسئلہ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، ریلیکس۔ تم مجھ سے اب کچھ نہیں چھپا سکتے، سچ سچ بتاؤ کیا ہوا؟ وہ کچھ سن نہیں رہی تھی۔ فارس نے کندھوں سے پکڑ کر آہستگی سے کھینچتے ہوئے ڈریسنگ روم سے باہر نکال دیا۔ دروازہ بند ہوا تو جنت ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ ریان کمرے میں سو رہا تھا، ورنہ اس نے اتنا چیخنا تھا کہ آواز باہر تک جاتی۔ غصہ ایسا شدید کہ سلگ کر منہ بنائے سونے کے لیے لیٹ گئی، تکیے وغیرہ پھیلا کر بیڈ کے وسط میں، تاکہ موصوف کو سونے کی جگہ بھی نہ ملے۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھول کر وہ باہر آ گیا۔ لحاف میں دبک کر لیٹے اس نے قدموں کی آہٹ سے اندازہ لگایا وہ دائیں جانب آ کھڑا ہوا ہے، اور دوسرے ہی پل اس نے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی۔ کیا ہے؟ جھنجھلا کر اٹھ گئی، دروازہ کھول کر باہر آئی تو وہ اسے جمیلہ داؤد کے کمرے کا دروازہ کھولتا نظر آیا۔ اندر آ جاؤ ممی؟ آ جاؤ، اور آپ کے پاس ہی سو جاؤ اگر اجازت ہو۔ کیا بیوی نے کمرے سے نکال دیا ہے؟ یہی سمجھ لیں۔ دروازے کے پاس کھڑی جنت نے آنکھیں میچ کر چیخ دبائی۔ اب کیا سوچیں گی آنٹی؟ ضبط پکڑ کر تن فن کرتی دروازہ کھول کر اندر آئی۔ آنٹی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے انہیں کمرے سے نہیں نکالا ہے۔ وہ بیڈ پر تکیہ سر کے نیچے رکھے آرام دہ حالت میں نیم دراز ہو چکا تھا۔ چہرے پر اطمینان تھا اور سکون تھا۔ وہ اور تک گئی۔ اصل میں کیا مجھے یہاں سکون کی چند گھڑیاں میسر ہو سکتی ہیں؟ فارس نے اس کی بات کاٹی۔ فارس، مسز شرازی نے خفگی سے سرزنش کی تو اس نے لحاف سر تک تان لیا۔ جنت تذبذب کا شکار چند لمحوں تک کھڑی رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آنٹی کی موجودگی میں کیا کہے کیا نہ کہے۔ گال پر پھسلتی لٹ کو پیچھے کرتے بیڈ کے قریب ہوئی۔ اب اٹھو چلو، دانت پیس کر لحاف کھینچتے ہوئے بڑبڑائی۔ اب پوری بات جانے بنا اسے کیسے نیند آ سکتی تھی؟ پتہ نہیں کون زخمی ہوا تھا اور کیسے زخمی ہوا تھا۔ ڈو ناٹ ڈسٹرب، اس کی آواز آئی۔ آنٹی کو بتا دو حملہ ہوا ہے، کوئی زخمی ہوا ہے، سرگوشی میں بڑی دھمکی دی۔ فارس نے لحاف ہٹا کر جنت کو سخت نظروں سے دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں جنت نے چند اور دھمکیوں کا بھی اضافہ کیا۔ وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ اب تم معافی مانگ ہی رہی ہو تو ٹھیک ہے، دانت پیس کر آواز بلند کی تاکہ جمیلہ داؤد بھی سن لے۔ جنت کا دل چاہا اس پر چیخ پڑے۔ آنٹی، یہ فضول میں بولے جا رہے ہیں، میں نے کوئی معافی نہیں مانگی ہے۔ فارس، جمیلہ داؤد نے اب کے کتاب سے نظریں ہٹا کر بیٹے کو دیکھا۔ میری بہو کو تنگ مت کرو۔ بہو بے شک مجھے تنگ کر لے، انہوں نے گھوری دی۔ بیچاری لینے آئی ہے، اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ اس نے سر پر کھڑی بیچاری کو دیکھا جس کی آنکھوں میں قہر اترا ہوا تھا۔
وہ اٹھ کر ایک تپا دینے والی مسکراہٹ اسے دکھاتا کمرے سے چلا گیا۔ اب جاؤ، انہوں نے مسکراتے ہوئے سے اسے اجازت دی تو وہ متشکر نگاہوں سے انہیں دیکھتی سر ہلا کر چلی گئی۔ کمرے میں آئی تو وہ سر کے نیچے تکیا رکھے لیٹا ہوا تھا۔ اگر تم نے مجھے سچ سچ نہیں بتایا کہ کیا ہوا تھا تو میں ابھی اور اسی وقت آنٹی کو سب کچھ بتا دوں گی، وہ تم سے ساری بات اگلوا لیں گی۔ بظاہر لب بھیج کر غصے میں کھڑی تھی مگر آنکھوں میں فکر اور پریشانی بھی نظر آ رہی تھی۔ فارس کو ایک دم سے احساس ہوا بات اگر اس کے لیے معمولی ہے بھی تو اس کی بیوی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، ہاتھ بڑھایا تو وہ ذرا دیر تک کچھ دیر خفگی سے گھورتی رہی، پھر ہاتھ تھام کر پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں زمینوں کے معاملات دیکھنے گیا تھا۔ ظاہر ہے جو میرے دادا کے دشمن تھے وہ اب میرے دشمن ہیں۔ سو ذرا سی بدمزگی ہوئی لیکن سب کنٹرول میں رہا۔ میں بھی محفوظ ہوں۔ اکرم خان کو گولی لگ گئی بازو میں اور کچھ نہیں ہوا۔ اور کچھ نہیں ہوا؟ وہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ جب تک اس کے ماضی سے ناواقف تھی تو معاملات کی نزاکت کو سمجھنے سے قاصر رہی تھی، مگر اب وہ جانتی تھی اعظم شرازی کے دشمنوں کے ساتھ اس کے معاملات بھی جنگ کی طرح تھے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ پریشانی کی بات ہے تبھی تم نے کہا میں آنٹی کے سامنے ذکر نہ کروں۔ فارس نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ کاش وہ خون کے دھبے نہ دیکھتی تو اتنی ٹینشن میں نہ آتی۔ وضاحت سے بھی اس کی پریشانی اور بڑھ گئی تھی۔ سب ٹھیک ہے، میں گھر پر ہوں، تمہارے سامنے ہوں اور اللہ ہے حفاظت کرنے والا۔ خشک لبوں کو تر کرتے جنت نے سنبھل کر بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا۔ تم نے مجھے ڈریسنگ روم سے نکالا۔ گاڈ، وہ ہنس پڑا۔ کبھی کبھی تم بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتی ہو۔ اگر میں یہ حرکت کروں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ہاں، تنک کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بیوی ہو۔ نکال دیا تو کیا ہوا؟ جواب دے کر اسے مزید تپا دیا۔ ابھی تم یہ کہہ رہے ہو لیکن اگر میں تمہیں نکالتی تو تم… اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی کہ فارس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر کال ریسیو کر لی۔ جنت کچھ فکر سے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک وہ سنتا رہا، چہرے کے تاثرات میں سختی اترتی آئی۔ میں ابھی آتا ہوں، حیدر سے کہو میرا انتظار کرے۔ بات ختم ہوئی تو جنت نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کہیں جا رہے ہو؟ باہر حیدر آیا ہے، بات کر کے آتا ہوں، تم سو جاؤ۔ اس کے تاثرات اب کچھ اور تھے۔ فارس، سچ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بازو پکڑ کر روک لیا۔ بالکل نہیں ہے، آرام کرو، میں 10 منٹ تک آ جاؤں گا۔ پلیز زیادہ دیر مت لگانا، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اس نے رک کر اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ ابھی آ جاؤں گا، تم سو جاؤ۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو اس نے کچھ فکر مندی سے کھڑکیوں کی طرف دیکھا۔ رات بہت سرد اور تاریک ہو رہی تھی۔ بیڈ پر نیم دراز وہ اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ تاریکی میں ایک ہی نقطے پر نظر جمائے اس کی آنکھ لگ گئی، جانے کون سا پہر تھا جب یوں ہی بے چینی کے عالم میں آنکھ کھل گئی۔ کوہنی کے بل اوپر ہو کر تکیا درست کرنا چاہا تو ایک دم سے فارس کا خیال آ گیا۔ ذرا سی سا متوحش ہو کر اس نے اپنے پہلو میں نگاہ دوڑائی۔ ریان کی دوسری طرف وہ موجود تھا۔ اس کی اٹکی ہوئی سانسیں ایک دم سے بحال ہوئیں۔ بے اختیار پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ایک عجیب سا خوف تھا جو اس کے اندر ٹھہر سا گیا تھا۔